دوسری شکل وہ ہے کہ زرد رنگ کے شیشے کا اینک پہن لے یا اس کو یرقان یعنی پیلیا کی بیماری ہو جائے، تو اس کو ایسا نظر آئے گا جیسے ہر چیز زردی میں نہائی ہوئی ہے، چیزیں سب نظر آئیں گی مگر ہر ایک کا رنگ زرد ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مولانا مودودی نے کیا ہے کہ ان کو جو دین کے جو سارے اجزاء ہیں اس کو وہ بالکل اس کو سیاسی رنگ انہوں نے دے دیا ہے۔ دین کے بارے میں وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں لکھتے ہیں کہ دین کا لفظ تقریباً وہی معنی رکھتا ہے جو موجودہ زمانے میں اسٹیٹ کے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مولانا مودودی کہ اللہ کا رسول ایک اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے۔ وہ دوسری کتاب تجدید ایادین میں لکھتے ہیں انبیاء کا مشن یہ ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس کو پورے نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، تو یہی دین ہے جو انبیاء خدا کی طرف سے لائے۔ تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے زمین تیار کی اس انقلاب کے لیے۔ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب برپا نہ کر سکے، کچھ کام کیا انہوں نے لیکن وہ پوری طرح مکمل نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ کو لکھتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا۔ تو اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں لیں گے، ابھی تو یہ تجدید و ایادین میں سے یہ کوٹیشن ہے۔ تو آگے اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر میں وہ لکھتے ہیں عبادات ایک بڑے مقصد کو تیار کرنے کے لیے تربیت کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ یہ تربیت یہ جو مقصد ہے وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں۔ یہ وہ لکھتے ہیں خطبات میں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے شہادت حق میں لکھا ہے کہ شہادت حق کا تعلق براہ راست نظام حکومت کے قیام سے ہے۔ حکومت کے بغیر اس کی پوری ادائیگی ممکن نہیں۔ جب ایک اسٹیٹ انہی اصولوں پر قائم ہو جائے تب یہ عملی شہادت اور قولی شہادت مل کر شہادت حق کا فریضہ انجام ہوتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں یہ کرۂ زمین خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، پیغمبر کی حیثیت گورنر یا وائسرائے کی ہے۔ اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، تو نئی ہدایات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں طلب فرمایا، جو نئی اسٹیٹ کے قوانین اور ساری ہدایات کے نئے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، تو آپ کو وہاں طلب کیا گیا۔ تو یہ تو میں نے تعبیر کی غلطی میں سے لیا ہے اور کچھ کوٹیشن مولانا مودودی کی تحریروں میں سے ہیں، لیکن یہ سارا ایسا ہوا کیوں دین کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کی شروعات ایسی کہیں بھی تحریر نہیں ملتی جہاں ہم اسلام کی جو تاریخ ہے 1400 سال کی کہ اسلام کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ صرف ایک کتاب ملتی ہے ابو الحسن الماوردی کی الاحکام السلطانیہ فی الولایت الدینیہ۔ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کی سیاسی تشریح کی جائے، اس میں صرف یہ ہے کہ ایک رولر کو اسلام کے مطابق کس طرح حکومت کا نظام چلانا چاہیے، بس اتنی بات ہے اس میں۔ تو اصل میں کیا ہوا کہ جو 19ویں 20ویں صدی تھی وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھی۔ مسلمان ہمیشہ سے غالب حیثیت رکھتے تھے، بڑی بڑی ان کی امپائر قائم تھے۔ عثمانی سلطنت قائم تھی جو کہ بہت ہی لارجسٹ امپائر ان ہیومن ہسٹری بتائی جاتی ہے۔ مغل امپائر بہت ہی اسٹرانگ مغل امپائر قائم تھی۔ تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اسلام غلبہ ہی کے لیے آیا ہے، اسلام ہی کی حکومت
قائم رہے گی اور مسلمان ایک سپیریئر ریس ہیں، انہی کی حکومت قائم رہنی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک پرزروڈ ڈیوائن ریلیجن ہے۔ تو یہ ان کا پرسیپشن تھا۔ لیکن جب ویسٹرن پاورز یا کولونیلزم کی شکل میں ساری مسلم دنیا پر چھا گئیں، غلبہ حاصل کر لیا، کہیں ڈائریکٹلی کہیں انڈائریکٹلی، تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ لوگوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور یہ جو لاسٹ گلوری ہے مسلمانوں کی کیسے ری گین کیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی آتے ہیں، اور بہت زبردست اسٹرانگ پرسنالٹی وہ تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ تمام مسلمانوں کو پین اسلامزم یعنی عالمی اتحاد اسلامی کے تحت تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یورپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس نے بہت زیادہ 500 برس میں ترقی کی تھی، تو مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ ان کا نعرہ تھا الشرق للشرقیین، ایسٹ فار ایسٹرنرز۔ تو وہ تو کچھ کام زیادہ نہیں کر سکے، لیکن ایک تحریک انہوں نے چلائی، اس تحریک سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے، اسی میں مولانا مودودی اور سید قطب آتے ہیں۔ تو مولانا مودودی کا جو زمانہ ہے 20ویں صدی کا، اس میں ایک اور بات تھی کہ کمیونزم اور مارکسزم بہت زیادہ اس کی لوگ جو ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ کمیونزم اور مارکسزم کی بیس پر ایک پوری امپائر قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم تھی، جس میں ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی ہے، اور تمام فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ساری اہمیت اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ سارا جو نظام ہے، جو قوانین ہے، وہ فرد کے اوپر وہ امپوز کرتا ہے۔ فرد کو چاروں ناچار اس کو ماننا ہی پڑتا ہے، ورنہ پھر جیل ہے۔ اس کو بالکل جو ہیومن فریڈم ہے وہ اس کو بالکل ملی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو بڑی اپیل کر رہی تھی کہ اسٹیٹ ایک پاورفل اسٹیٹ ہو، اور وہ تمام جو نظام ہے یا قانون ہے یا شریعہ لا ہے، وہ سارا اسٹیٹ کے ذریعے سے وہ لوگوں پر نافذ کیا جائے۔ لیکن اب لوگ اس کو ایک قومی مہم سمجھیں گے تو تمام لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، تو مولانا مودودی نے اس کو ایک مذہبی مہم بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی اسٹیٹ جو ہے اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ کا قیام جو ہے یہی سب سے بڑا مقصد ہے انسان کی زندگی کا، اور اسی کے لیے اس کو تمام اپنی ساری جدوجہد اسی کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کیا اور حکومت الہیہ کے قیام کی پوری کوشش نہیں کی، تو ہم آخرت میں جواب دہ ہوں گے، خدا کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ٹھہریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ اس میں ایک خاص کتاب تھی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ تو اس میں انہوں نے عبادات پر لکھا تھا کہ جو 4 بنیادی اصطلاحیں، جو الہ، رب، عبادت، دین، یہ ساری 4 بنیادی اصطلاحیں جو ہیں وہ اس میں سیاسی اصطلاحیں ہیں یہ، اور یہ حکومت الہیہ کے لیے انسان کو مومنین کو تیار کرنے کے لیے بتایا گیا اس میں۔ تو دین کو انہوں نے کہا کہ دین کے معنی جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ہیں، اور ہمیں دین کو ایک اسٹیٹ کے مفہوم میں لینا ہے، اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دینا ہے۔ عبادات کو انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے لیے عبادات جو ہیں وہ ٹریننگ مقصد کے لیے عبادات کا قیام ہوا ہے، اور مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ عسکری ٹریننگ ہے، کہ نماز ہمیں تیار کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اس جدوجہد کے لیے تیار کرنا ہے۔ روزے کو انہوں نے کہا کہ یہ فوجی مشقت کی تربیت ہے،
کیونکہ اس جد و جہد کے دوران ہمیں طرح طرح کی مشقتیں درپیش آئیں گی، تو یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے تمام جو ایلیمنٹس ہیں اسلام کے، تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر چیز کے بارے میں کہا کہ یہ سیاسی جد و جہد کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ معراج کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے معراج میں بلایا تھا کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی تھی اور مدینہ میں ایک حکومت قائم ہونے والی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے بلایا تھا کہ نئی ہدایات دی جائیں، کیونکہ وہ زمین کو ایک خدا کی سلطنت کا ایک صوبہ کی حیثیت سے وہ دیکھتے ہیں، اور پیغمبر ایک گورنر یا وائسرائے، تو پیغمبر کو ایز اے گورنر یا ایز اے وائسرائے اللہ نے معراج میں بلایا کہ تمام ہدایت دی جائیں جس کے مطابق ان کو اسلامی حکومت کا قیام کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں منصوص استدلال نہیں ہے، یعنی ٹیکسٹ بیسڈ، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہاں تک کہ دوسرے پیغمبروں کی سنت، کسی کا بھی اس میں ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم سے ہم اس کو تفسیر بالرائے کہہ سکتے ہیں، جو کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بار بار یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں۔ ایک سورہ نساء میں جو ورس 171 میں ہے، لا تغلو فی دینکم، تو اس میں بتایا گیا کہ غلو مت کرو، غلو سے تمام قومیں برباد ہوئیں، اور یہ جو تشریح ہے سیاسی تشریح، یہ سیاسی تشریح جو ہے یہ سیاسی غلو ہے، اور اس غلو کا نتیجہ جو ہے، یہ روٹ کاز جو ہے صرف وائلنس، اس لیے کہ ہر کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں ہے جو خالی ہو، ہر سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کی حکومت ہے، کسی کا اقتدار ہے، تو اس طریقے سے تو اقتدار وہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، تو اس پر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ تک جانا ہوگا، تو جنگ تک آپ جائیں گے تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی تو پاور ہے، ہتھیار ہے، فوج ہے، تو دوسرے لوگ آپ کو کرش کریں گے، تو اس طریقے سے آپ کو کبھی بھی یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کافی لٹریچر تیار کیا۔ یہاں میں سید قطب کی جو تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں سے صرف ایک وہ دوں گی میں آپ کو ریفرنس، حضرت موسیٰ کا ریفرنس۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبر جو ہیں یہ حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں حضرت موسیٰ کی مثال دیتے ہیں، اور ان کا دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کا استدلال کی شکل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں خدا کا پیغام پہنچانے، تو فرعون کو تھریٹنڈ فیل ہوا، اس کو وہ سمجھا کہ یہ ہمیں اقتدار سے ان کی جو ان کا دین ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو اپیل کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ اقتدار سے یہ بے دخل کر دیں گے۔ تو یہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جو ہیں، فرعون نے اپنے کورٹیئر سے کہا کہ موسیٰ تم کو اپنے اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون کے الفاظ کو لے کر سید قطب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کا جو مشن ہے وہ فرعون کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ موسیٰ کا مشن فرعون کے الفاظ سے نکلے گا یا موسیٰ کے الفاظ سے نکلے گا؟ اور دوسرے حضرت موسیٰ کا عمل آپ دیکھیے کہ جب فرعون اور اس کے تمام لشکر غرق ہو گئے، تو حضرت موسیٰ کو اگر ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ حکومت الہیہ قائم کریں، تو ان کو فوراً واپس آنا چاہیے تھا، اور وہ جو فرعون کا جو تخت و تاج جو وہاں انتظار کر رہا تھا اس کو آ کر انہیں آکوپائی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چلے گئے بنو اسرائیل کو لے کر، اور وہاں پر انہوں نے ان کی تربیت کی غرض سے، کیونکہ بنو اسرائیل بہت دنوں تک مصر میں رہے تھے، تو ان کو کافی اس میں ان کو انفلوئنس ہو گئے تھے مصری کلچر سے، تو وہاں شرک بھی تھا، وہاں پر گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور ان کے اندر کیونکہ سبجوگیشن کی حالت میں تھے،
تو ان کو غلام بنا لیا گیا، تو ان کے اندر اخلاقی خرابیاں بھی، کمزوریاں بھی بہت آ گئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ ان کو لے کر چلے گئے ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ جب ان کی تربیت ہو گئی 40 برس کے بعد، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اقتدار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقتدار جو ہے وہ ایک انعام ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم جو ہے اپنے نیک عمل سے اور اس کے اندر وہ ڈیزرو کرتی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں۔ ہماری جد و جہد سے اقتدار نہیں ملتا، ہم کو جد و جہد تو اپنے تزکیہ نفس کے لیے کرنا ہے، خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ کام ہم اپنے ذمے نہیں لے سکتے۔ تو اسی طریقے سے مولانا مودودی نے حضرت یوسف کی مثال دی ہے۔ حضرت یوسف کے اوپر، حضرت یوسف ایک بڑے پیغمبر تھے، ان کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسن القصص یعنی بیسٹ آف اسٹوریز۔ تو بیسٹ آف اسٹوریز کا ہمارے پاس کیا لیسن کیا ہے ہمارے پاس، کہ انہوں نے ہر طرح سے جو بادشاہ تھا اس کے انڈر میں کام کیا۔ بادشاہ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو وزیر بنا دیا، ایگریکلچرل منسٹر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سب کچھ ایگریکلچر تھا۔ تو وہ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں ایک ہی وزیر ہوتا تھا، اسی کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے۔ تو بادشاہ نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس صرف تخت و تاج رہے گا، باقی تمام انتظام جو ہے سلطنت کا وہ تمہارے ہاتھ میں۔ تو جب سب کچھ حضرت یوسف کے ہاتھ میں آ گیا، اگر ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ایز اے پرافٹ کہ حکومت الہیہ قائم کریں، خدا کے دین کو قائم کریں، امپوز کریں، نافذ کریں، تو انہوں نے ضرور وہ تحریک چلائی ہوتی، اور بادشاہ کو جو مشرک بھی تھا، اس مشرک بادشاہ کو بے دخل کرنے کی آپ اگر کامیاب نہ بھی ہوتے تو آپ نے تحریک تو چلائی ہوتی، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف جیل میں تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، لا حکم الا اللہ، آل پاور بلانگس ٹو گاڈ الون۔ تو انہوں نے فوق الفطری سینس میں کہا تھا، سپر نیچرل سینس میں کہا تھا کہ پوری یونیورس میں اللہ کا حکم نافذ ہے۔ وہ اس معنی میں نہیں کہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کی سیاسی حکومت، سیاسی انتظام اللہ کا ہونا چاہیے، سیاسی پاور اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو کہیں کی بات جو ہے کہیں جوڑ دیا۔ ایک دیہات میں ایک مثل ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ تو کہیں کی بات کہیں بھی لا کے جوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے دیکھیے دین کے سیاسی امور میں اس طریقے سے استدلال نہیں کیا جاتا، استدلال منصوص ہونا چاہیے اساسی امور میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں پر قریش کی سیادت تھی، وہاں پر ایک دار الندوہ تھا، وہاں قریش جمع ہوتے تھے، وہاں پر سارے فیصلے لیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ان کے خلاف کوئی تحریک چلائیں کہ یہ سب کام غلط ہو رہا ہے، مشرک لوگ جو ہیں ان کا قانون چل رہا ہے یہاں پر، کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ آپ سارا ٹائم جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کعبہ میں جہاں کے 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں بھی آپ جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو خدا کا پیغام دیتے تھے، اور بتوں سے کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے اور وہاں پر ایک سٹی اسٹیٹ قائم ہو گیا مدینہ میں، اور تمام مدینہ کی میجارٹی نے اسلام قبول کر لیا، تو وہاں پر آپ نے اسلام کے قوانین کا نفاذ کیا۔ لیکن وہاں بھی جو یہودی تھے وہ اپنے قانون پر، اپنے پرسنل لا پر چلتے تھے۔ جب کبھی مسئلہ کوئی پیش آ جاتا، ان کا جو قانون سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہوتا تھا، تب وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، لیکن عام طور پر ان کا اپنا قانون چلتا تھا۔ ان کو پوری فریڈم دی ہوئی تھی۔ اب آپ خلفائے راشدین کو لے لیجئے، اب اگر یہ جو ہے حکومت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، تو
سب سے پہلے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکومت کے جو ہونا چاہیے کہ ایک خلیفہ کا انتخاب کیسے ہو، اس کے بارے میں کہیں ہے ہی نہیں قرآن میں، نہ کوئی حدیث ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہو۔ سب سے بڑی چیز اس میں تو خلیفہ کا انتخاب ہے۔ اب خلفائے راشدین کو آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر کا انتخاب الگ طریقے سے ہوا، حضرت عمر نے سب سے پہلے ان سے بیعت کی، پھر حضرت عمر کا انتخاب وصیت کے ذریعے ہوا، حضرت ابوبکر نے وصیت کر دی تھی۔ حضرت عثمان کا انتخاب ایک بورڈ کے ذریعے ہوا، ایک 6 لوگوں کا بورڈ حضرت عمر نے تشکیل کی تھی، اس کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت علی کا انتخاب پبلک نے کر لیا۔ تو اگر اتنا بڑا اتنا اہم مسئلہ ہے حکومت قائم کرنا، تو سب سے پہلی بات تو اس کے بارے میں کلیئر کٹ گائیڈنس ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں۔ اور مولانا مودودی سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا قیام جب ہو جائے گا تو شہادت حق جو ہے وہ انجام دیا جا سکے گا۔ تو آئیڈیل اسٹیٹ تو آج تک قائم ہوئی نہیں۔ ارسطو کے زمانے سے یہ کوشش چل رہی ہے، اس کے بعد اتنے سارے پیغمبر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خلفائے راشدین آئے، کبھی بھی آئیڈیل اسٹیٹ کا قیام ممکن نہیں ہوا۔ حضرت عمر جو کہ اتنے پاورفل رولر تھے، اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، ان کو ایک آدمی نے آ کے قتل کر دیا، تو آپ آئیڈیل اسٹیٹ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو۔ یہ دنیا جو ہے خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا ٹیسٹ دے سکے۔ یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنائی گئی ہے، اور انسان کو آزادی دی گئی ہے تاکہ وہ ایکسرسائز کر سکے اپنے چوائس کا۔ اس کو انتخاب دیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا میں چوز کرنے کا۔ تو اگر انسان کو آزادی نہ دی جائے، اگر اس طرح کے اسٹیٹ قائم کیا جائے جو روس میں مارکسزم کے انڈر میں ہوا، وہاں کسی کو بھی آزادی نہیں تھی، جو نظام قائم کر دیا اسٹیٹ نے وہی سب کے اوپر لاگو ہوتا تھا۔ اب وہاں بھی نہیں چلا، حالانکہ وہ سپر پاور تھی، وہاں بھی نہیں چلا، کیونکہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان آزاد رہے اور آزادی کے ساتھ یہاں پر اپنے ٹیسٹ دے، اپنے عمل کا وہ ٹیسٹ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہاں تو یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ تو ایسا کوئی بھی کہیں بھی نہیں ملتا پورے قرآن میں کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست اسلام میں نہیں ہے، سیاست اسلام میں ہے، لیکن وہ ہمارا نصب العین نہیں ہے۔ جب کبھی کسی کو حکومت میں حصہ ملے گا، کبھی کوئی رولر بنے گا، تو اس کو اسلام کے جو قوانین ہیں ایک حاکم کے لیے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، اور نہیں ایک عام آدمی کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ بالکل یہاں ایک آپ کو مثال دیتے ہیں زکوٰۃ کی۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کے جو قوانین ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ تم کہیں سے بھی چوری کر کے پیسہ لے کر آؤ اور زکوٰۃ دو۔ اگر اس کے اوپر پیسہ ہے تو زکوٰۃ کا قانون اپلیکیبل ہوگا، اور نہیں پیسہ ہے تو اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ جو سیاست کے جو قوانین ہیں سیاست سے ریلیٹڈ وہ ہمارے اوپر اپلائی کریں گے، ورنہ نہیں اپلائی کریں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ ہم ساری زندگی سیاست کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، کیونکہ اسلام میں جو ٹارگیٹ ہے وہ فرد ہے، نہ کہ اسٹیٹ۔ یعنی ہمارا ٹارگیٹ جو ہے، اسلام نے جو ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، جس کو قرآن میں تزکیہ نفس کہا گیا ہے۔ تو فرد کی اصلاح، ہم اپنی اصلاح، پھر
ہماری ساری کوشش ہوگی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ تو اسلام کا ٹارگٹ اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ فرد ہے، کیونکہ جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی تو جب کبھی اسٹیٹ کا قیام ہوگا تو وہ اچھے لوگ اس میں رولر کے طور پر آ جائیں گے۔ اور اگر ہم فرد کی اصلاح نہیں کرتے، جو حکومت مل بھی جائے گی اگر، تو وہی لوگ جن کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے وہی حکومت میں آ جائیں گے، تو حکومت بھی کبھی بھی وہ اسلام کے مطابق نہیں چلا سکیں گے۔ تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس سیاسی تعبیر کا، وہ یہ کہ تمام مسلم مطلب اسلام اس قدر بدنام ہو گیا ہے کہ اسلام میں وائلنس ہے، تشدد ہے، وائلنس مار کاٹ ہے، قتال ہے۔ تو کیونکہ یہ جو سیاسی نظریہ ہے اس کا کلمنیشن ہے وار اینڈ وائلنس، کیونکہ کوئی بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو اقتدار کی سیٹ ایسی خالی کر دے۔ دوسرے کے پاس بھی پاور ہے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں اقتدار پہ قبضہ کرنا تو دوسرا ہمیں کرش کرے گا، تو مسلسل حالت جنگ رہے گی۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی مسلم کنٹری میں صحیح معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر جہاں بھی ڈیموکریسی ہوئی ہے وہاں پر ان اسلامسٹ تحریکوں نے وہاں پر اپوزیشن کا وہ جو رول ادا کیا ہے اور ان کو حکمراں کو انسیٹ کرنے کے لیے جو پوری تحریک چلائی ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کو خطرہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو کرش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو کبھی کوئی نہ موقع ملا، نہ وہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں، نہ خود ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ وہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ کوئی دعوی ورک نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ جب تک کہ حکومت کا قیام نہیں ہو جائے گا تب تک کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور حکومت کا قیام تو آج تک نہیں ہوا۔ اب آپ حضرت آدم سے لے لیجئے، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے اور حکومت کا قیام نہیں ہوا۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت نوح 950 سال زندہ رہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی پوری طاقت ہوتی ہے، اینجلز کی پوری طاقت ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر لوگ، تمام پیغمبر بھی حکومت کا قیام کرنے سے عاجز رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دو معنی میں لے سکتے ہیں، یا تو یہ پیغمبر کو آپ ناکام بتائیں کہ تمام پیغمبر ناکام ہوئے نعوذ باللہ، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے مقصد ہی نہیں ہے انسان کا، کہ حکومت کی سیاسی جدوجہد جو ہے یہ مقصد نہیں ہے۔ تو ہم یہی مانیں گے کہ سیاسی جدوجہد ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ کبھی اللہ دیکھے گا کہ ہمارے اندر ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا موقع دے گا کہ ہم کو اقتدار ملے اس دنیا میں، اور اللہ ہی تعالیٰ اقتدار لیتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ اقتدار دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے مستقل ہمیں دعوی ورک میں لگنا ہے، اور اسلام جو ہے ایک امن کا، ایک محبت کا ایک مذہب ہے، اور یہ جو سیاسی نظریہ ہے اس میں ہمارا دائی اور مدعو کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ دائی اور رائیول کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو ہم مسلسل ایک حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاور جو ہے وہ ہمارا حق ہے، ان لوگوں نے یوزرب کر لیا ہے، ان لوگوں نے اس کو قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں حکومت پر۔ تو مسلسل ایک حالت جنگ ہوتی ہے اور کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اب تو خیر جماعت اسلامی والوں نے سوشل ورک کا کام لے لیا ہے، لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بھی کھل کر اس کے بارے میں اعلان نہیں کیا کہ جو ہمارا مولانا مودودی نے جو نظریہ قائم کیا تھا، جو نظریہ ڈیولپ کیا تھا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے وہ نظریے کو تو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ پاکستان میں بار بار انہوں نے الیکشن میں حصہ لیے اور بار بار شکست ہوئی ان کو،
تو نظریہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. جب تک اعلان نہیں کریں گے وہ خدا کے ہاں قابل معافی نہیں ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. سوال اختر قاسمی صاحب لکھتے ہیں، مولانا مودودی کی شخصیت اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، تاہم ان کی فکر سرے سے قابل رد ہے. اس سیاسی فکر کی وجہ سے ہی آج ہر جگہ مسلمان ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اصل مقصد دعوت کے تصور سے ہی مسلمان بالکل بے بہرہ ہو گئے. اس وقت صرف واحد شخصیت مولانا وحید الدین خان ہیں جنہوں نے دعوت کو زندہ کیا. پچھلے تقریباً 500 سالوں میں پورے عالم اسلام میں اگر کوئی دوسری شخصیت ہو تو کوئی پیش کرے. یہ کمنٹ ہے انہوں نے. اب اس کی وجہ سے بہت زیادہ بربادی ہوئی ہے، مسلمانوں کے لاکھوں لوگ مارے گئے، اس قدر ریسورسز کا نقصان ہوا. مطلب اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ورنہ 100 برس میں جو یہ جدوجہد ہو رہی ہے، اتنے میں تو مسلمان اور اسلام دونوں غالب ہو جاتا، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ جاتا. ماریہ خان، very powerful and comprehensive arguments given by Farida Khanum explaining how the political interpretation of Islam is not based in scripture, and also how it only leads to anarchy and violence in society. This scholarly lecture regarding the position of political system in Islam should also be translated into English for Western audience. Thank you, Maria. Dr. Sanisnan Khan, mashallah, outstanding lecture by Apa. She has brilliantly clarified that the political interpretation of Islam is an erroneous concept. It is the root cause of violence, destruction, and conflict in the world today. Professor Qurratul Ain brilliantly explained. Thank you, Farida ji, for exploding the myths regarding Islamic State and its rules by people who distorted the glorious and pious and human values. You are doing a great job, and your contribution
is remarkable and laudable. More power and to your pen and oration. God bless you. یہ ایک کویشچن ہے ڈاکٹر ماریہ خان کا. Why is there such fascination for political rule among Muslims, such that Maulana Maududi's Tafsir bil Rai was accepted, and even to this day there is so much conflict over having political authority in Muslim hands. یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ایک ایسا نظریہ جس کا کوئی تعلق نہیں تھا قرآن سے، حدیث سے، پیغمبروں کی زندگیوں سے، وہ کیسے اتنا زیادہ مقبول ہو گیا. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ایسے نظریات جو غیر اسلامی نظریات ہوتے ہیں، غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، اس کو شیطان بہت ہی اٹریکٹیو اس کو دکھاتا ہے. لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات بار بار قرآن میں آئی ہے کہ ایسی چیزوں سے لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ بات ہے کہ چونکہ مسلمان ایک دم ابتدا سے ہی مسلمانوں کو حکومت مل گئی تھی، اقتدار مل گیا تھا، امپائر تھی، بڑی بڑی امپائر. تو وہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا امپائر ہمارے لیے، ہم سپیریئر ہیں دوسروں سے، ہم رولر ہیں، دوسرے رولڈ ہیں. تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رول جو ہے وہ دوسروں کے قبضے میں چلا جائے. تو ایک قسم کا ایک بار ایک مولانا کو ایک اسٹیو کیلر ایک ملے تھے جو کنورٹ ہو گئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں میں پیرانوئیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی سچائی پر ہوں اور دوسروں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ساری جو چیزیں ہیں، اقتدار تو بہت بڑی چیز ہے، سب کچھ مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو کافر ہیں. ان کو بار بار مولانا مودودی نے لکھا کہ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں. تو یہ تھا کہ ان کو کوئی حق نہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے اس کو وہ سمجھیں اس بات کو کہ زمانہ بدل گیا ہے اور اس دنیا میں اقتدار اسی کو ملتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں نے کوئی ترقی نہیں کی تھی. تو جو جدید قومیں تھیں انہوں نے بہت زبردست ترقی کی تھی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزیں رکھی ہیں پوٹینشلی، تو اس کو ریئلائز کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو ڈیولپ کیا جائے. جو مولانا کہتے ہیں کہ ایک سپیریئر سویلائزیشن جو آخرت میں بنے گی، اسی کا یہ یہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ کتنی زیادہ ایک ڈیولپڈ سویلائزیشن ہوگی. تو وہ ساری ترقیاں جو ہیں وہ یورپ اور اب امریکہ دونوں مل کر رہے ہیں. تو جو اس دنیا میں جو اقتدار ہے وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. تو شروع میں تو مسلمانوں نے بہت کام کیے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ اس زمانے میں تعلیم کا رواج نہیں تھا، صرف کلرجی اور رائل کلاس ہی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو مسلمانوں نے ساری دنیا میں تعلیم عام کر دی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی تھی، جس کو مولانا نے اپنی کتاب اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج میں بتایا ہے کہ اسلام آنے کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ ساری جو سائنس کی ترقیاں ممکن ہوئیں، کیونکہ اس سے پہلے نیچر کو ورشپ کیا جاتا تھا اور نیچر کو کانکر کرنے سے ہی ساری سائنس کی ترقیاں ہوئی ہیں. لیکن مسلمانوں نے ایک حد تک کام کرنے کے بعد پھر وہی ان کے اندر سیاسی لڑائی جھگڑے، سیاسی رائیولری اتنا زیادہ ہو گئی کہ بڑے بڑے سائنسداں جو ہے ان کی انہوں نے قدر نہیں کی. کچھ لوگوں کو امپریزن، کچھ لوگوں کو قید میں ڈال دیا، کچھ لوگوں کو مروا دیا، کچھ لوگوں کی کتابیں جلا دیں. آپ سائنسدانوں کو پڑھیے تو آپ ان کے دیکھیے گا زیادہ تر سائنسداں کا بہت برا حال ہوا.
ورنہ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا، اگر شروع سے ہی مسلمانوں نے سیاست کو بہت بڑی چیز سمجھا، تو جب ایک پاور آ جاتا تھا سیاست میں تو دوسرے لوگ کوشش کرتے رہتے تھے اور اس کو انسیٹ کرنے کی. یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے چل رہا ہے. تو اس انسیٹ کرنے کے چکر میں جو سائنسداں جو ہیں وہ پستے تھے، کیونکہ جو سائنسداں ہوتے تھے اس زمانے میں ادارے نہیں تھے، تو یہ سائنسداں جو ہوتے تھے، جو لوگ بھی کام کر رہے تھے، تو وہ بادشاہوں، راجاؤں، نوابوں کے انڈر میں ہوتے تھے. اب جب روز حکومت بدلتی رہتی تو جو لوگ ان کے پریویس رجیم کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کو سمجھتے تھے کہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ختم کر دیتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں نے شروعات تو بہت اچھی کی تھی، بہت کام کیا انہوں نے، بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے. تو لیکن بعد میں انہوں نے بالکل ہی وہ صرف سیاسی اکھیڑ پچھاڑ میں رہ گئے. وہ انہوں نے ایک دم قدر نہیں کی. اسپین میں سائنسدانوں جو ہیں نکل کر وہ سسلی اور اٹلی چلے گئے. جیراڈ آف کرمونا جو تھا وہ اسپین میں بہت بڑے بڑے ادارے تھے، یونیورسٹیاں تھیں، وہاں پر بہت بڑے بڑے سائنسداں تھے. لیکن جب وہاں پر حکومت ختم ہوئی، وہ بھی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ختم ہوئی تھی. جب حکومت ختم ہوئی تو یہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور جو مسلمانوں سے جو سائنس تھا، جو سارے علم تھے، وہ مسلمانوں سے ختم ہو گئے. صرف اقتدار رہ گیا. وہ اقتدار ایسے کب تک رہتا؟ پھر یہی سائنسدانوں اور جو علم تھا، جو خاص طور پر اسپین میں ڈیولپ ہوا تھا، اس کو یورپ نے کروسیڈز کے بعد اس کو وہاں پر آئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تمام کتابوں کے ترجمے کیے اور اس کو ڈیولپ کر کے ایک انہوں نے نئی تہذیب بنائی. وہ تہذیب اتنا پاورفل تھی کہ اس کے سیلاب میں کوئی بھی رک نہیں سکا، سب ختم ہو گئے. اب مسلمانوں کو وہی کرنا چاہیے تھا جو عیسائیوں نے کیا تھا، کہ کروسیڈز کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو علم کے میدان میں مسلمانوں سے سیکھیں کچھ. تو انہوں نے مسلمانوں سے علم کے میدان میں پورا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اتنی زیادہ ترقی کی کہ مسلمان بالکل بیکورڈ ہو گئے. اگر مسلمانوں نے یہی کیا ہوتا کہ ان سے علم سیکھا ہوتا، بلکہ انہوں نے تو انگریزی حرام ہے، سب انگریزی سائنسز سب حرام ہے، جو لوگ پڑھ رہے تھے ان کو بھی پڑھنے نہیں دیا. اتنا ڈسکریج کیا کہ وہ لوگ بھی پڑھائی چھوڑ کے سب سیاست میں لگ گئے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان کو وقت پر یہ بات بتاتا کہ اب ہم وقتی طور پر ہم لوگوں سے بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں اور ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو ایک بہت ہی لمبی بات ہے. اس کو مولانا نے اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایج، اسلام دور جدید کا خالق میں بہت تفصیل سے بتایا ہے. ڈاکٹر رجت ملہوترا کہتے ہیں کہ ان چیپٹر 42 verse 13 God has ordained for you the same religion which he enjoined on Noah and which we have revealed to you and which we have enjoined upon Abraham and Moses and Jesus, so that you should remain steadfast in religion. Can you explain what is the meaning of this verse? اصل میں اس میننگ کو لے کر مولانا مودودی نے کہا ہے کہ یہ جو ریلیجن ہے یہ پورا کا پورا ہم کو قائم کرنا ہے، پورا کا پورا امپوز کرنا ہے اسٹیٹ کے ذریعے سے. حالانکہ جو چیز قائم رکھنے کو کہی گئی ہے سو دیٹ یو شوڈ ریمین اسٹیڈ فاسٹ ان ریلیجن، یہ صرف وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبروں کو مشترک طور پر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر جو عبادات ہیں، جو توحید ہے، عبادات ہیں، اور یہ مورل ویلیوز ہیں، جسٹس پر قائم رہنا ہے، یہ ساری جو مورل ویلیوز اور اسپریچول ویلیوز جو ہیں جو تمام پیغمبروں کو مشترک طور پر دی گئیں، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. نہ یہ کہ تمام پورا کا پورا مذہب، پوری کی پوری شریعت، کیونکہ شریعت دیکھیے
فرق ہوتی ہے۔ شریعت میں جو ڈیٹیل ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے ہر پیغمبر کے شریعت میں فرق تھا، لیکن یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سو دیٹ یو شوڈ ریمین اسٹیٹ فاسٹ ان ریلیجن، تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر جو اپلائی کر رہی ہے، جو تعلیمات ہمارے اوپر اپلائی کر رہی ہیں اس میں ہم اسٹیٹ فاسٹ رہیں، نہ یہ کہ پوری شریعت کو ہم اسٹیٹ کے ذریعے سے تمام لوگوں پر امپوز کریں، یہ اس میں مطلب نہیں، لیکن مولانا مودودی نے اس کا یہی مطلب لیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین سننا، مولانا مودودی کے اسلامی انٹرپریٹیشن کتنا غلطی پر ہے اسے مولانا وحید الدین خان صاحب بالکل صحیح واضح کر دیا اور ہمیں غلط انٹرپریٹیشن سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ خواتین کیوں آگے آ کے کام کر رہی ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ جینٹس کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ لوگ آگے آئیے، کام کریے، کسی نے منع تو آپ کو کیا نہیں ہے۔ اور اسلام میں خواتین کا درجہ بالکل برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی باقاعدہ ٹریننگ کرتے تھے، ان کو الگ سے ان کا ایک سیشن ہوتا تھا، ان کو تیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بلکہ کئی چیزوں میں وہ صحابہ سے بھی زیادہ ان کی فہم تھی۔ تو ایسا تو کچھ ہے نہیں، اگر ہم کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کام کریے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ ڈاکٹر نغمہ صدیقی کہتی ہیں اسلام gives the goal of Islamization of man. How can we make people understand that establishing an Islamic state is not the target of Islam? اصل میں ہمارے پاس دیکھیے قرآن محفوظ ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ قرآن محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری ڈیٹیل محفوظ ہے، آپ کی سنت محفوظ ہے، آپ اسی سے نکلے گا۔ اس میں تو یہ اسلامک اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ کوئی ہمارے اوپر فرض کیا ہی نہیں گیا ہے۔ کبھی مل جائے گی ہمیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی قانون کے مطابق حکومت کریں گے، لیکن ملے تو کہاں ایمٹی سیٹ خالی بیٹھی ہوئی ہے، کہاں ایمٹی سیٹ خالی ہے کہ ہم جا کے اس پر بیٹھ جائیں؟ تو جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا اسلامائزیشن کریں، انڈیویجول کا اسلامائزیشن۔ جب تمام انڈیویجول اسلامائزڈ ہو جائیں گے تو جب کبھی حکومت ملے گی، کیونکہ حکومت اللہ کا ریوارڈ ہے، کبھی ملے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو قانون ہے، اسلامی قانون ہے، اس کے مطابق حکومت کریں گے۔ لیکن اگر ہم ہی تیار نہیں ہیں تو حکومت ملنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خواجہ نصیر الدین سننا، اسلامک لاز سیلف اپلائی کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے اوپر اپلائی کرنا۔ دوسروں کو صرف افہام و تفہیم کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، ان کو ہم پرسویژن کے ذریعے کام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کام کرتے تھے۔ اپنے لیے وہ بالکل مکمل طور پر بالکل وہ مثال تھے کہ جو قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، بالکل قرآن کی ایک مثال تھے۔ آپ پوری طریقے سے قرآن کو فالو کرتے تھے، لیکن دوسروں کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ خود قرآن میں آیا لا اکراہ فی الدین،
تو ہم کیسے دوسروں پر زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جب خود آزادی دی ہے انسان کو، تو ہم کون ہیں کہ اس کی آزادی چھین سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اختر قاسمی: مولانا مودودی کی شخصیت اپنی جگہ پر قابل احترام ہے۔ اچھا، یہ ہو چکا ہے۔ جاوید غامدی از another اسکالر لائک وحید الدین خان۔ یہ ہم لوگ بہت قدر کرتے ہیں جاوید غامدی صاحب کی، تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں بتاؤں گی، ایک بار میں لاہور گئی تھی ایک پروگرام کے سلسلے میں، تو اس وقت جاوید غامدی صاحب لاہور میں تھے۔ ان کا بہت ہی خوبصورت سینٹر تھا وہاں پر، اب تو امریکہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سینٹر میں مجھے بلایا تھا، اور ان کے بہت سارے جو ان کے ساتھی ہیں، زیادہ تر وہ کالج یونیورسٹی کے لوگ تھے، وہ سب وہاں پر آئے تھے، پورا ہال بھر گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں کیسے ایڈریس کروں گی، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، سارے لوگ مولانا کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ کچھ سوالات مولانا کے بارے میں پوچھیں گے، آپ ان کا جواب دیجیے گا، تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہت اچھا تجربہ تھا وہ میرا، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اسپریچول لوگ ہیں یہ لوگ۔ سعمد عتیق: آج کے حالات پر تبصرہ کہیں۔ آج کے مسلمانوں کے حالات، مسلمان کو سیاست میں کتنا کردار اور سرگرم ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ صرف نصیحت کے انداز میں کام کرنا ہے، ویل وشنگ کے انداز میں کام کرنا ہے۔ ہمیں لگے کہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا موقع ہے، تو ہم صرف اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ کام جو ہے یہ غلط ہے، عوام کے خلاف جا رہا ہے یا اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف کوئی اپوزیشن موومنٹ نہیں کھڑا کر سکتے۔ کسی بھی رولر ہو یا کوئی گورنر ہو یا کوئی ایسا کوئی بھی جو حکومت کے اس میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم صرف سمجھا سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھنا چاہے تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، یا وہ تقریر و تحریر کے ذریعے سے بالکل نصح کے انداز میں، کیونکہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرے جو پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف تم کو نصیحت کرتے ہیں ویل وشنگ کے انداز میں۔ تو ویل وشنگ کے انداز میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو انسیٹ کرنے کا کوئی بھی ایسا نمونہ نہیں ہے پیغمبروں کی زندگی میں۔ تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبوب احمد: What is reason that after such clear-cut arguments still they are openly not accepting their Himalayan blunder? Please explain. اب اس دنیا میں تو انسان آزاد ہے، مانے نہ مانے، اب اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی بات جو ہے اس طرح 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ کوئی میتھس کا فارمولہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوگا۔ جیسے مولانا مودودی نے طرح طرح سے اپنی باتوں کو ثابت کر دیا ہے، حالانکہ وہ ایک ادبی چاشنی ہے اس میں، اس لیے لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب اس کو ایک تو مسلمانوں میں لاجک اور یہ جو استدلال کا جو طریقہ ہے وہ بالکل مسلمانوں کو نہیں آتا ہے، اس لیے وہ لاجیکل بات کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو بات الفاظ میں ڈھل جائے، کیونکہ مسلمانوں میں شاعری وغیرہ بہت زیادہ ذوق رہا ہے نا شاعری کا، تو جو بات الفاظ میں ڈل جائے تو اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں تو جو بہت ہی سنسیئر ہوتا ہے بس وہی جو ہے وہی سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو۔
اس کے لیے سنسیئرٹی جو ہے وہ مسٹ ہے، اور لوگ اتنا زیادہ سنسیئر ہوتے نہیں ہیں کہ باتوں کو سمجھیں، اور خوف خدا بہت زیادہ چاہیے۔ انسان ڈرے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، آخرت میں ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ خوف خدا اتنا بڑا ہوتا نہیں لوگوں میں، اس لیے سمجھتے ہیں سب چلتا ہے، سمجھتے ہیں جب دنیا میں ہم کامیاب ہیں تو آخرت میں بھی کامیابی ہوں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب دنیا میں ہمیں ملا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ مولانا عمران اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے نداولھا بین الناس، تو ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو پولیٹیکل رول ہے، اقتدار ہے، یہ بھی اس کا امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ کوئی بھی امتحان میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مشکل پرچہ چاہیے، لیکن یہ اتنا مشکل پرچہ ہے، لیکن لوگ چونکہ اس کی امپلیکیشن کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، حالانکہ اتنا مشکل ہے اس کا ٹیسٹ دینا، اور تو چونکہ یہ امتحان کا پرچہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ، پھر انگریز آئے، ادھر آٹومن امپائر، اور ادھر امریکہ، ادھر یورپ، اور ادھر رشین امپائر، سارے سپر پاور کس طریقے سے دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد وہ پاور کسی اور کو مل جاتا ہے۔ تو اس سے مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے، ہماری کوششوں سے نہیں ملتا ہے۔ کوشش تو ہمیں صرف یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت، اسلامی تربیت کرنی ہے، ہمیں نماز روزے کا جو اسپریچول آسپیکٹ ہے اس کو انٹرنلائز کرنا ہے۔ ہمیں سب سے بڑی چیز ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، کیونکہ آخرت میں یہی سب چیزیں کام آئیں گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے حکومت کے قیام کے لیے کتنی جد و جہد کیا ہے، کیونکہ آخرت میں تو یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہمارا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں آیا ہے کہ وسجد واقترب، نماز سجدہ کر اور خدا کے قریب ہو جا، تو ہمارے اندر کتنی خدا سے قربت کا احساس ہوا ہمارے اندر۔ تو کیونکہ جو جنت ہے وہ خدا کا پڑوس ہے، اور جب تک ہمیں خدا سے تعلق ہی نہیں قائم ہوگا تو ہم کو جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہمیں خدا دیتا ہے تو ہمیں پھر کوشش کرنا ہوگا کہ ہم اس کو خدا کی مرضی کے مطابق حکومت کا نظام چلائیں، اور نہیں تو اگر دوسرے کو ملتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو اپوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی چیز ہے، خدا جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلسل یہ اقتدار جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، آج سے نہیں، شروع سے، ابتدا سے یہ اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ جب ایک زمانہ تھا کہ جب انگریزوں کا اتنا بڑا اقتدار تھا، اس سے پہلے عباسی امپائر اتنا بڑا تھا کہ ایک بار ہارون رشید کہیں اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جہاں وہ اڑ رہا تھا بادل، تو اس نے کہا کہ اے بادلوں کو ایڈریس کیا، تم جہاں چاہے جا کے برسو، خراج تمہارا مجھے ہی ملے گا۔ اسی طریقے سے انگریزوں کا اقتدار تھا، تو وہ کہتے تھے کہ the sun never sets on the British Empire۔ پھر اس کے بعد اقتدار آیا، سپر پاورز آئے، روس کا، پھر امریکہ کا، اب چین ابھر رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ کیسی اللہ کے یاد کر کے اللہ کی مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق حکومت کا نظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ہمیں تو اس ٹیسٹ سے اللہ بچائے، کیونکہ بہت مشکل ہے اس ٹیسٹ پر پورا اترنا۔ اور کچھ ہے؟ بس کریں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔